جب تک بناسپتی نہیں تھا کیا کہتے تھے؟ گھی. جب بناسپتی نکل آیا تو جی یہ دیسی گھی ہے، یہ خالص گھی ہے، یہ اصلی گھی ہے. دوسرے کو کیا ضرور، کیونکہ اس کی وجہ سے فرق کرنا تھا نا کہ وہ گھی تو کہلاتا ہے مگر بناسپتی ہے، یہ اصلی ہے. تو جب بناسپتی آ گیا تو لفظ بڑھانے پڑے یا نہیں؟ اصلی، دیسی، خالص کہنا پڑا، پیور. تو پہلے صرف سنی کہتے تھے. پہلے کیا کہتے تھے؟ جب بناسپتی مال آیا، دوسرے آئے، تو اب فرق کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگ گئے. تو اب پتہ کیسے چلے کہ اصلی سنی کون ہے؟ تو اصلی سنی وہ ہے جو بریلوی ہے. تو یہ سنیوں کی صحیح پہچان کا نام ہے. بریلوی کسی فرقے کا نام، کسی جماعت کا نام، کوئی نیا دین نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے صحیح اہل سنت کی ترجمانی کی اور اس میں ملاوٹ کو پنپنے نہیں دیا، اس وجہ سے کہلانے لگ گئے. تو اب ہمیں جو لوگ فتووں کی زد میں لاتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. الحمدللہ 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 1400 سال کی تاریخ دیکھ لو، صحابہ سے لے کر ہم تک تواتر ملے گا. جو عقیدے صحابہ کے نظر آئیں گے انشاءاللہ اہل سنت نے وہی اپنائے ہوئے ہیں. جو عمل صحابہ کے نظر آئیں گے وہی ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی اپنی ایجادات نہیں کی ہے. تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنا. اب میں اس میں مثالیں دوں آپ کو. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ خود سیکھتے تھے. سورہ بقرہ 2.5 پاروں میں ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں حضور سے سیکھی ہے صرف سورہ بقرہ. کتنی بڑی بات. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں ہمیں سارا قرآن سمجھ آ جائے گا، ہم بالکل ہو جائیں گے. 12 سال میں صرف ایک سورت. اور پھر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کے سینے پہ ہاتھ مار کر دعا کریں کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اس کا سینہ کتنا روشن ہوگا. حضور نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس کے لیے دعا فرمائی. تو آج مسئلہ نکالنے والا اس کو کوئی لفظ مل جائے لغت کے حساب سے اور وہ شروع ہو جائے. میں پہلے بھی شاید سنا چکا ہوں آپ کو، پھر صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ کا کیا حال ہے. ایک شخص تھا کتابت کرتا تھا، کیلی گرافی، خوش نویسی، لکھنے کا کام. اب تو کمپوزنگ شروع ہو گئی نا. پہلے ہاتھ سے کاتب ڈھونڈتے تھے، لکھنے والا ملے تو وہ کتابت کر دے. تو کتابیں لکھواتے تھے لوگ. ایک شخص کو شوق ہوا قرآن شریف چھپوانے کا. وہ جو کاتب تھا، جو اچھا لکھنے والا، وہ اس کے پاس چلا گیا. اس کے بارے میں مشہور تھا اس سے جو لکھواؤ وہ اس میں تبدیلی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کچھ بھی مضمون لے کے جائیں وہ اس میں کچھ اپنی طرف سے ضرور بدل دیتا ہے. اور جو کوئی پوچھے کیوں بدلا تو وہ کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا، تم غلط لکھ کے لائے تھے، میں نے ٹھیک کیا. مشہور تھا اس کے لیے کہ اس کو جو بھی لکھ کے دو گے یہ تبدیلی ضرور کرے گا. تو جو بندہ قرآن شریف لکھوانے آیا اس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اپنی طرف سے آپ کچھ نہ کیجیے گا. اس نے کہا لوگوں نے مجھے بدنام کیا ہوا ہے، میں تبدیلی کرتا ہوں. میں کیوں تبدیلی کرتا ہوں؟ ارے میرے سامنے غلط لکھ کے لاؤ گے تو میں ٹھیک کروں گا. اور یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو میں اس میں کیوں کروں گا؟ ان کا بہرحال میں اس لیے تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام لکھنا ہے، اس میں کچھ ایسا نہ کرنا. کتنے عرصے بعد مل جائے گا؟ اس نے کہا جی اتنے مہینے کے بعد آ جانا. وہ آیا اس نے مہینے کے بعد. کیوں جی لکھ لیا؟ جی لکھ لیا. ذرا دیکھیں قرآن کے سمجھنے کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر بغیر استاد کے ہو تو کیا حال ہوتا ہے. وہ آیا اس کے پاس، جی لکھ لیا آپ نے، کوئی اس میں آپ نے اپنی طرف سے کچھ کیا تو نہیں؟ اس نے کہا کچھ چھوٹی موٹی 4-5 غلطیاں تھیں وہ ٹھیک کر دی ہیں. کاتب نے کیا کہا؟ کچھ غلطیاں تھیں جو میں نے
بڑی بڑی جو ہے وہ ٹھیک کی ہے، چھوٹی موٹی چلنے بھی دی ہیں۔ اس نے کہا قرآن اور اس میں غلطی؟ کیسی بات کر رہے ہو، ہوش میں ہو؟ اس نے کہا تم سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کہاں کہاں ٹھیک کیا ہے، ذرا تم خود سنو۔ اس نے کہا جی اس میں لکھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، وَعَصَىٰ آدَمُ، ساری عمر ہو گئی سنتے ہوئے عصا موسیٰ علیہ السلام کا، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں نا آپ لوگ، ساری عمر سنتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، لاٹھی، یہاں عصا آدم لکھا ہوا تھا، وہاں عصا کے معنی کیا تھے اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے تو وہی لاٹھی سمجھے۔ کہنے لگا آدم کا نام لکھا ہوا تھا وَعَصَىٰ آدَمُ، تو میں نے آدم کاٹ کے موسیٰ کر دیا۔ اب وہ اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے، اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے، لیکن اپنا کام خراب وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ عصا کے معنی وہاں اس لغزش اور خطا کے تھے، اس نے لاٹھی لے لیے اور قرآن میں نبی کا نام بدل دیا، تو بظاہر اپنی طرف سے تو اس نے اصلاح کی، لیکن دیکھا جائے تو اس نے اپنے ایمان کو خراب کیا یا نہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں، حاجی صاحب کو ڈال دو سامنے۔ تو ہمیں اس سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس نے کہا جی دوسری بات، کہنے لگا اس میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نادانا عربی کا لفظ اس کے معنی پکارنے کے ہیں یا ان کو بلانے کے ہیں، اس نے جو عام فارسی میں بولا جاتا ہے نادان وہ سمجھ لیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی کو نادانا لکھا ہوا تھا، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، تو میں نے اس کو دانا کر دیا۔ بظاہر وہ اپنی سمجھ کے مطابق تو کر رہا ہے اصلاح، لیکن بیڑا غرق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ پوچھ رہا ہوں۔ عربی آئی نہیں، اس نے دوسرا لفظ سمجھ لیا اور اپنی طرف سے قرآن میں۔ تیسری غلطی کیا تجھے سمجھ آئی؟ اس نے کہا یار ساری عمر ہو گئی حضرت عیسیٰ کا گدھا سنتے آئے، ساری دخر عیسیٰ مشہور ہے، قرآن میں لکھا ہوا تھا خر موسیٰ صاعقہ، یہ ابھی بھی لفظ آیا نا یخرو، وہ خرہ کے معنی غش کھانے کے تھے، اس نے خر فارسی کا سمجھ لیا، گدھے کو کہتے ہیں، تو کہنے لگا وہاں خرہ موسیٰ لکھا ہوا تھا، میں نے موسیٰ کاٹ کے عیسیٰ کر دیا۔ اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے وہ؟ اصلاح کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، لیکن بتاؤ بیڑا غرق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہنے لگا یہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں، مجھے تو غصہ آ گیا، میرا خون کھول گیا۔ قرآن اللہ کا پاک کلام اور اس میں فرعون کا نام، اس میں قارون کا نام، اس میں حامان، اتنے بڑے بڑے کافر دشمنوں کا نام، اور قرآن میں تو بالکل اللہ کا پاک کلام اور اس میں ایسے برے لوگوں کے نام، تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، تو جہاں فرعون کا نام تھا وہاں میں نے تیرا نام لکھ دیا ہے۔ لکھوانے والا جو آیا تھا نا، اس کو کہنے لگا جہاں فرعون کا نام تھا کاٹ کے میں نے تیرا نام سے لوگ خود کہتے ہیں جی نہیں بس قرآن خود پڑھو خود ترجمہ کرو، تو یہی حال ہوگا ان کا، ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اور فتویٰ کتنا اہم،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ایک غزوہ میں جنگ میں گئے ہوئے، ایک صحابی کو زخم لگے ہوئے، جسم کٹا ہوا، ان کو اس حالت میں احتلام ہو گیا، نہانے کی حاجت ہو گئی۔ اب انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ مجھے یہ ہو گیا ہے تو میں غسل کروں یا تیمم؟ اس کو پتا نہیں تھا، اس نے کہہ دیا کہ یہ تیمم تو صرف وضو کی جگہ پر ہوتا ہے، یہ تو غسل کی تجھے حاجت ہے اور تجھ پر جیسا غسل واجب ہوا ہے تو تجھے غسل کرنا ہوگا۔ اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، بتا دیا اس نے اپنی طرف سے۔ اس صحابی نے اس کے کہنے پہ غسل کر لیا، زخموں میں پانی گیا، سیپٹک بن گیا جس کو آپ زہر کہتے ہیں، وہ اس کی اس سے وفات ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی، حضور غضبناک ہوئے، فرمایا جب تجھے نہیں پتا تھا تو نے کیوں مسئلہ بتایا؟ اب اس کی موت کا وبال تجھ پر ہوگا۔ جب تو نہیں جانتا تھا کیوں بتایا؟ مجھے بتاؤ، آج کل ٹیلی ویژن ہو، جلسے ہوں، کوئی سوال پوچھو آگے سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، ہر کوئی جواب دینے کی کوشش، بھلے صحیح آتا ہو یا نہ آتا۔ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ غور کریں تو ہمیں سمجھنا ہوگا، دھیان دینا ہوگا۔ قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو کسی صحیح عالم سے، صحیح استاد سے، خود ہم اس میں بہت، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، اسی سے بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی۔ گمراہی کا ذکر پہلے ہے، ہدایت کا ذکر بعد میں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ صحیح ترجمہ نہ کر کے، صحیح تفسیر نہ کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں حکم اور پھر نہیں سمجھ رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر بھی برباد ہوتے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں کہ ان کو رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ بڑے دھیان سے سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور پھر اس کو پسند کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو توجہ سے پڑھنا، سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے، ہم پر مہربانی فرما دے، ہمیں عطا کر دے۔ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بیوی کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اولاد کو دیکھیں تو آنکھیں اونچی۔ آواز نہیں آئی؟ بیوی کو دیکھ کے تو آپ گرم ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رحمان کے بندے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بیویاں، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ اب مسئلہ آ گیا ہے بیویوں کا اور بچوں کا، اس پر تھوڑا سا آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں ہندوؤں سے، کچھ انگریزوں سے، اور آج کل انٹرنیٹ ہیں جو ہمیں دے رہا ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ کروں گا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔